پروردگار کے حضور دستبستہ دعا گو ہیں مرحوم شاکر علی حسن علی کریم کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے۔ پروردگار کے حضور دعا گو ہیں اس مجلس اور فرش عزا کو بچھانے میں، اہتمام کرنے میں، انتظام کرنے میں جتنے طلاب کرام، مومنین، علماء کرام، شخصیات نے اپنا کردار ادا کیا، یا جہاں کہیں بھی دنیا جہان میں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کا فرش عزا بچھانے میں جو مؤمنین خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرما۔ جو بانیان مجالس عزا ہیں، ان بانیان مجالس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو مشکلات مجالس عزا کے انعقاد کی راہ میں حائل ہیں، ان مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار کے حضور دعا گو ہیں کہ تمام علماء، مراجع اور عرفائے شیعہ کے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کے درجات کو عالی و متعالی فرما، اور جو اس دنیا میں موجود ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے، تشیع کی سربلندی کے لیے، معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے احیاء کے لیے جد و جہد میں مصروف ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ تبلیغ دین مبین اسلام کی راہ میں جو مشکلات ان مبلغین کی راہ میں حائل ہیں، ان مشکلات کو برطرف فرما، دور فرما۔ تمام زائرین جو مقدس مقامات کی زیارت کے لیے خواہش مند ہیں، یا جو مقدس مقامات کی زیارت کے سفر کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، پروردگار ان تمام خواہش مندوں کی زیارت کو قبول فرما، اور ان تمام مسافر زائرین کے سفر کو بے خطر فرما اور عافیت سے پایۂ تکمیل تک پہنچا۔ پروردگار کے حضور دعا گو ہیں کہ اس محفل میں موجود جو مومنین، طلاب، علماء موجود ہیں، جو بیمار ہیں ان حاضرین میں، یا ان کے غائبین جو عزیز و اقارب بیمار ہیں، پروردگار بحق حضرت سید الشہداء انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرما۔ دعا گو ہیں کہ تمام مؤمنین، تمام عزیزان جو عزاداری سید الشہداء کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ان کی اس جد و جہد کو خداوند متعال حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، اور ان کی اس عزاداری کو اور اس عبادت کو قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔
عشرہ محرم الحرام کی پہلی مجلس عزا کا آغاز ہوا۔ یہ سعادت نصیب ہوئی اس محفل میں، اس مجلس میں موجود شرکاء کو کہ وہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے فرش عزا پر حاضر ہوں، حضرت سید الشہداء کی اس مجلس میں شریک ہو کر حضرت سید الشہداء کے معارف، فضائل، مناقب جو بیان کیے جائیں ان کو سن کر وہ اپنے معنوی جو فیض ہے، جو معنوی مقام ہے، اس میں اضافے کا باعث بنے۔ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے لیے مجالس عزا کا انعقاد کرنا یہ خود ایک سعادت کی بات ہے۔ اس مجلس میں شرکت کرنا یہ سعادت کی بات ہے۔ اس مجلس عزا کے لیے جد و جہد کرنا، فرش عزا کو بچھانے میں اپنا کردار ادا کرنا یہ ایک سعادت کی بات ہے، اور یہ سعادت اس وقت آپ مؤمنین کو، علماء کرام کو حاصل ہے، اور بندہ حقیر کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ کچھ مطالب اس سلسلے میں آپ حاضرین کے سامنے بیان کیا جائے۔ کشولہ ور خطابت نہیں، کچھ ایسے مطالب کہ جو ہمارے علماء نے، بزرگان نے، فقہا نے بیان کیے ہیں، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے متعلق آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ کوشش کی جائے گی کہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک رابطہ قائم کیا جائے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ حضرت سید الشہداء کے لیے جس حدیث کا سہارا لیا، حدیث قدسی، حدیث نبوی، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ دنیا جہان میں جتنے افراد بھی ہدایت کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہدایت کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے حسین ابن علی مصباح الہدی ہیں، ہدایت کا چراغ ہیں، اور سفینۃ النجات ہیں، نجات کی کشتی ہیں۔ لہٰذا جتنے افراد بھی ہدایت چاہتے ہیں یا جو ہدایت یافتہ ہیں اور دوسروں کی ہدایت کر رہے ہیں، ان سب کے لیے حسین ابن علی مصباح الہدی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور مصباح الہدی ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں اگر یوں دیکھا جائے کہ وہ افراد کہ جو اس سلسلے میں جد و جہد کرتے ہیں، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تاکہ باقاعدہ طور پر تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں، علم نور حاصل کریں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل و مناقب و معارف کو آ کر سیکھیں، وہ تمام افراد جو اس حوزہائے علمیہ میں آ کر علمی کاوش کرتے ہیں، علمی جد و جہد کرتے ہیں، علمی کوشش کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، وہ سب اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر انسان ہدایت چاہتا ہے تو حسین ابن علی کے دروازے پر اسے آنا ہوگا، اگر انسان نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو حسین ابن علی کے دروازے پر اسے آنا ہوگا۔ اسلام اس کی آبیاری میں، اس کی ترویج میں، اس کی نشر و اشاعت میں، اس کے آغاز میں امیر المؤمنین نے کردار ادا کیا، اور اسلام کی
بقا کا انتظام حضرت سید الشہداء نے کر دیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، کہ اسلام حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی مجاہدت اور دشمنان اسلام کی اسلام کے خلاف جو سازشیں ہیں ان سازشوں کو ناکام بنانے میں جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اپنا کردار ادا کیا اور اسلام کو علوی بنایا، اس اسلام کو قیامت تک باقی رکھنے میں اور حسینی بنانے میں حسین ابن علی نے اپنے خون سے اس کی آبیاری کی۔ لہٰذا وہ سعادت کے راستے جو انسان علمی میدان میں حاصل کرتا ہے اور علمی جد و جہد کر کے انسان سعادت مند ہونا چاہتا ہے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے معارف کو سیکھ کر سعادت مند بننا چاہتا ہے اور حوزہائے علمیہ میں آتا ہے، تحقیق کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے اور پھر ان مطالب کو معارف کو آگے مؤمنین تک پہنچاتا ہے، فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا کا مصداق بنتا ہے اور لوگوں کو معارف اہل بیت کی تعلیم دیتا ہے تاکہ وہ محاسن کلام اہل بیت کو اور اہل بیت کے کلام میں پوشیدہ خوبصورتیوں کو درک کر کے، پہچان کے، سمجھ کے وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ایسے گرویدہ ہو جائیں کہ عمل کے بغیر وہ رہ نہ سکیں۔ اور اس میں ایک عالم، ایک طالب علم، ایک محقق جو حوزہائے علمیہ میں آتا ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اور پھر ہم بہت سی تحقیقات کو، بہت سی باتوں کو صرف علمی پیرائے میں اور علمی زاویے میں دیکھتے ہیں، اگر علمی میدان سے ہٹ کے ہم اس کے باطنی معنی کو دیکھیں اور اس کی حقیقت کو کشف کرنے کی کوشش کریں، اس کے معنی تک پہنچنے کی کوشش کریں، تو یہ جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں ان الفاظ کے معانی کے علاوہ بھی ان کی ایک روحانی کیفیت ہے کہ جس روحانی کیفیت سے اگر انسان رابطہ کرنا چاہتا ہے تو اس انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان ہستیوں سے اپنا باطنی رابطہ قائم کر سکے۔ انسان کی حقیقت مادی نہیں ہے۔ ہم انسان کو جسم کا، ہڈیوں کا، کھال کا مجموعہ سمجھتے ہیں کہ انسان فقط یہی ہے، اور انسان اپنی تمام زندگی 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ زندگی میں انسان اسی جد و جہد میں مبتلا رہتا ہے کہ اپنے ظاہر کی حفاظت اور ظاہر کی آرائش میں اپنا وقت بتا دے، اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے، اپنے لباس کا خیال رکھتا ہے، اپنی خوراک کا خیال رکھتا ہے، بہترین لباس، بہترین خوراک، بہترین رہائش، بہترین سواری کو حاصل کرنے کی کوشش میں مگن رہتا ہے، حالانکہ اس انسان کو یہ معلوم ہے کہ میں نے جتنی زندگی بھی بسر کرنی ہے اس زندگی کے بعد یہ تمام جو لوازمات میں نے حاصل کر رکھے ہیں یہ اسی دنیا میں رہ جانے ہیں اور میں نے انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جانا۔ پھر بھی انسان انہی جو آسائشیں ہیں ان کے حصول کے لیے اپنی تمام زندگی کو لگا دیتا ہے اور صرف کر دیتا ہے، جبکہ انسان کی حقیقت یہ مادی جسم نہیں ہے۔ انسان کی حقیقت وہ مجرد نفس ناطقہ ہے، انسان کی حقیقت اس کی وہ روحانی حقیقت ہے
کہ اگر انسان اپنی روحانی حقیقت کو اس دنیا میں درک کر لے، پہچان لے، جان لے اور اسے سمجھنے کے لیے انسان اپنی تربیت اس انداز میں کرے تاکہ اس کی اس روحانی حقیقت کا حضرات اہل بیت علیہم السلام کی روحانی حقیقت سے رابطہ قائم ہو جائے، تو اب یہ انسان ملکوت کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان نے سفر کرنا ہے، اپنے گھر سے امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر تک اس نے آنا ہے، تو اسے ایک سواری کی ضرورت ہے۔ اگر راستہ زیادہ ہے، پیدل کا سفر ہے تو پیدل آ جائے گا، لیکن اس کو ایک سواری کی ضرورت ہے کہ وہ اس مسافت کو، اس سفر کو طے کر کے امام علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ یہ ایک سفر ہے جسے انسان نے طے کرنا ہے اور امام رضا علیہ السلام کے حرم تک پہنچنا ہے۔ 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، جتنی بھی مسافت ہے اسے اس نے طے کرنا ہے تاکہ امام کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ ایک سفر ہے، اور ایک سفر یہ ہے کہ انسان نے سفر کرنا ہے اس دنیا سے اس عالم ملکوت کی طرف، خداوند متعال کی طرف، اور اس سفر میں انسان نے جس ہادی اور رہنما کا انتخاب کرنا ہے وہ ایسا ہادی اور رہنما ہونا چاہیے کہ جو اس ملکوتی سفر کو پہچانتا ہو اور انسان کو اس سفر میں بہتر رہنمائی کر سکے، بہتر گائیڈ کر سکے اور انسان کو وہاں اس کی منزل مقصود تک پہنچا سکے۔ اور وہ ہستی حضرات اہل بیت علیہم السلام کی ہستیاں ہیں۔ وہ ہستی حضرات معصومین علیہم السلام کی ہستیاں ہیں۔ اور آپ دیکھیں ہمارے شیعہ علماء، شیعہ فقہا، شیعہ عرفاء میں ایسی گراں قدر شخصیات موجود ہیں کہ جو اس فرش عزا کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں اور اس معنوی اور ملکوتی سفر کو طے کرنے میں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے کردار کو بیان کرتی ہیں کہ کیسے امام حسین سے توسل کیا جائے۔ مرحوم آیت اللہ سید حسن نجفی کوچانی، آغا بزرگ کوچانی کا تذکرہ یہاں آج آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ مرحوم آیت اللہ نجفی بزرگ کوچانی ہم سب کی طرح طالب علم حوزہ علمیہ میں والد چاہتے ہیں کہ جائیں تحصیل علوم دین کریں، لیکن ان کی اپنی خواہش ہے کہ یہ والد کے ساتھ زراعت کریں، والد کے ساتھ کشاورزی کریں، کھیتی باڑی کریں، دنیاوی امور میں مصروف ہوں۔ ذہین ہیں، فتین ہیں، قرآن جانتے ہیں اور پڑھنا جانتے ہیں، ذہین ہیں، لیکن دینی تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ والد بھیجتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں مدرسے سے۔ ہمارے دوستان عزیزان جو مدرسے جاتے ہیں اور مدرسے سے واپس آ جاتے ہیں، بس اوقات یہ خوف کھاتا ہے کہ ہمیں یہ کہا جائے گا کہ یہ مدرسے سے بھاگ گیا ہے۔ والد نے مدرسے میں بھیجا، واپس آ گئے، کہا کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو والد نے کہا کہ بیٹا لوگوں نے مر جانا ہے لیکن عالم نے زندہ رہنا ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ تم عالم بنو۔ ایسی بات والد کی دل میں لگی کہ وہ حوزہ علمیہ کی طرف آئے۔ آپ دیکھیں کوچان سے مشہد پیدل آئے علم حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ یزد تک پیدل گئے، اصفہان تک پیدل گئے۔ ہمیں یہاں سے کہا جائے کہ وہاں دور دراز نقطہ ہے، مہر مادر ہے، وہاں سے اٹھ کے مدرسہ آیت اللہ خوئی میں آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں تو ہم کہیں گے کہ موٹر سائیکل خراب ہے، پٹرول نہیں ہے، مسئلہ ہو گیا ہے، ہم نہیں آ سکتے ہیں، ہمارے لیے مشکلات ہیں، ہم نہیں سفر کر سکتے۔ لیکن وہ کوچان سے آئے پیدل، یزد تک گئے کہ معلوم ہوا وہاں ایک عالم ہے، اصفہان تک گئے، معلوم ہوا آخوند کاشی وہاں موجود ہیں، منظومہ سبزواری اس سے پڑھنی ہے، مرحوم جہانگیر خان قشقائی وہاں موجود ہیں، ان سے میں نے استفادہ کرنا ہے، فیض حاصل کرنا ہے۔ اور پھر وہاں سے
نجف اشرف عراق گئے کہ آخوند خراسانی موجود ہیں، مجھے اس سے فیض حاصل کرنا ہے، اور آخوند خراسانی سے فیض حاصل کیا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جسے معلوم ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ کے معارف اور اہل بیت علیہم الصلاۃ کے علوم کچھ ظاہری ہیں، کچھ علوم ایسے ہیں کہ جو علوم باطنی ہیں، کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے خاص جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ آغا نجفی کوشانی نے اپنے اساتید سے اس بات کو سن رکھا تھا کہ اگر انسان نے سعادت حاصل کرنا ہے، اگر انسان نے ملکوت اعلیٰ کا سفر طے کرنا ہے، اگر انسان نے معنوی طور پر معراج کرنا ہے، تو اس انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حسین ابن علی کے دروازے پر آ کر جھکے اور اپنی پیشانی کو تعظیم کے لیے سید الشہداء کی بارگاہ میں خم کرے۔ لہٰذا مرحوم آغا نجفی کوچانی کی یہ روش ہوا کرتی تھی کہ وہ آغاز محرم میں پہلی محرم سے زیارت عاشوراء کا آغاز کرتے تھے اور 20 صفر تک 40 دن تک باقاعدہ وہ زیارت عاشوراء کا عمل کرتے تھے، اس غرض سے کہ امام حسین علیہ السلام سے ان کو اس عزائے حسین کی بدولت ایک خاص عنایت ان کو حاصل ہو جائے، اور ایک خاص فیض امام حسین سے ان کو ایک عنایت کے طور پر ملے۔ ہم لوگوں کی طرح ہم طالب علموں کی طرح بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو کتابوں میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن ان باتوں پر پڑھنے کے باوجود وہ قلبی اطمینان نہیں ہوتا، وہ یقین نہیں ہوتا کہ واقعاً یہ زیارت عاشوراء ایک مقام رکھتی ہے، اور واقعاً ہماری جو مشکلات ہے ان مشکلات کے حل میں یہ زیارت عاشوراء بہت کردار رکھتی ہے۔ تو مرحوم نجفی کوچانی بھی ہم لوگوں ہی کی طرح تھے، ایک طالب علم تھے بالاخر آغاز میں۔ فرماتے ہیں کہ میں مدرسہ اصفہان میں موجود ہوں اور رات کو میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ فرشتہ موت جو ہے وہ مدرسے کے اوپر سے گزر رہا ہے، پرواز کر رہا ہے۔ اب ہم جیسا طالب علم یقینی بات ہے کہ وہ نہیں جہانگیر خان قشقائی اور آخوند کاشی سے استفادہ کرنے کے بعد کوئی معمولی طالب علم معمولی نہیں رہتا، وہ ایک مقام پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو مشاہدہ کرتے ہیں کہ ملک الموت جا رہا ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہیں کہ جو گزر رہے ہیں، عبور کر رہے ہیں، اور انہی میں سے ایک مدرسے کی چھت پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور مرحوم آغا نجفی کوچانی کو مشاہدہ کرتا ہے، اور صبح جب بیدار ہوتے ہیں تو معلوم ہوتے ہیں کہ یہ فرشتہ چونکہ ملک الموت کے ساتھ تھا تو یہ کوئی موت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے والد کو خط لکھتے ہیں کہ رات کو ایک میں نے عجیب واقعہ دیکھا ہے، بتائیں خاندان میں، گھر والوں میں، عزیز و اقارب میں سب خیریت تو ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ تو ابھی خط پہنچا نہیں تھا کہ والد کی طرف سے خط آتا ہے کہ والد کی دوسری زوجہ کا اسی تاریخ کو انتقال ہوا، اور وہ جو فرشتہ تھا وہ اس کی خبر دینے کے لیے آغا کوچانی کے پاس آیا تھا۔ بس معمولی شخصیت نہیں۔ پھر یہی آغا نجفی کوچانی لکھتے ہیں، ایک بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں آغا نجفی کوچانی، 2 گراں بہا کتابیں لکھی ہیں، سیاحت غرب اور سیاحت شرق، دونوں مشہور کتابیں ہیں، شہرہ آفاق کتابیں ہیں، اور رہبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرتے ہیں نوجوانوں کو کہ سیاحت شرق کا مطالعہ کریں، سیاحت شرق کا مطالعہ کریں۔ سیاحت شرق وہ کتاب ہے کہ جس میں آغا بزرگ نجفی کوچانی نے اپنی زندگی کے حالات کو تحریر کیا ہے کہ میں نے کیسے تعلیم حاصل کی، کہاں کہاں گیا، میرے والد کیا کرتے تھے، کن اساتید سے استفادہ کیا، کن مراحل سے گزرے، آخوند خراسانی نے کس طرح سے جد و جہد کی، تمام مراحل کو انہوں نے وہاں مکتوب کیا ہے۔ اور رہبر معظم کہتے ہیں کہ اس کتاب کا نوجوانوں کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری کتاب سیاحت غرب کہ جس میں انسان نے اس دنیا کی زندگی گزار لی، اب آخرت میں انسان نے کیا کرنا ہے، عالم برزخ میں انسان کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور وہاں کون کون سے مراحل ہیں طے کرنا ہے انسان نے۔ ان تمام مراحل کو آغا بزرگ نجفی کوچانی نے تحریر کیا ہے، اور اس میں اقوال ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ
آیت اللہ نجفی کوچانی کو عالم رؤیا میں، خواب میں، وہ تمام مراحل عالم برزخ کے موت کے بعد جو سفر تھے وہ تمام دکھائے گئے، جسے بعد میں انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق ڈھال کر اس کتاب کی صورت میں باقاعدہ ایک جو ہے وہ اسکرپٹ تحریر کیا۔ اور بعض نقل یہ ہے کہ جو یہ نقل شہید مطہری کا نقل ہے، جسے رہبر معظم انقلاب شہید مطہری سے نقل کرتے ہیں کہ یہ خواب نہیں تھا، یہ آغا نجفی بزرگ کوچانی کا مکاشفہ تھا کہ جس میں انہوں نے اس دنیا کے بعد کے تمام سفر کو مشاہدہ کیا ہے کہ انسان نے موت کے بعد کن مراحل سے گزرنا ہے اور اس کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے۔ یہی آیت اللہ نجفی بزرگ کوچانی اس سیاحت شرق میں لکھتے ہیں کہ میرے والد نے تحریر کیا تھا کہ میں ایک ایسی مشکل میں مبتلا ہو چکا ہوں کہ میرے اوپر ایک ایسا قرض آ چکا ہے کہ میں اگر اپنی تمام ہستی کو، تمام پراپرٹی کو بھی بیچ دوں تو وہ قرض ادا نہیں ہو سکتا۔ بس اوقات انسان کی زندگی میں ایسی مشکلات آ جاتی ہیں کہ انسان اگر ظاہری اپنے سورس کو دیکھے، روابط کو دیکھے کہ میں مولانا سے لے لوں گا، فلانے سے لے لوں گا، فلانے سے لے لوں گا، اتنے پیسے معاشرے سے جمع کر لوں گا تو میرے پاس اتنی رقم ہو جائے گی، میں اپنا کام کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا ہوں، انسان جمع تفریق کرتا رہتا ہے۔ لیکن بعض مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے پاس ان مشکلات کے حل کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے کہ ان مشکلات کو کیسے حل کیا جائے۔ تو ایسی ہی مشکل ایک آئی کہ ایسا قرض تھا کہ جس قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو وہاں آغا نجفی بزرگ کوچانی کہتے ہیں کہ میں اصفہان کی جامع مسجد کی چھت میں جا کر میں نے اپنے والد کے لیے 40 دن زیارت عاشورہ کے عمل کو انجام دیا۔ میری 3 حاجتیں تھیں، ایک یہ کہ میرے والد کا یہ قرض ختم ہو جائے، دوسری حاجت یہ تھی کہ مجھے اس زیارت کے عمل کے نتیجے میں حضرت سید الشہداء کوئی معنوی ملکوتی مقام عطا کریں، اور تیسری حاجت یہ تھی کہ میں مرجعیت کے مقام پر پہنچ جاؤں۔ 3 حاجتیں لے کر عمل شروع کیا، اور ابھی 40 دن مکمل نہیں ہوئے تھے، والد کی طرف سے خط آ گیا کہ امام موسیٰ ابن جعفر نے میری مشکل کو حل کر دیا ہے۔ بس یہ وہ خاص عنایت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ جو انسان کی مشکلات کو ایسے انداز میں حل کرتے ہیں کہ انسان جس راستے سے سمجھتا بھی نہیں ہے کہ یہاں سے اس کی مشکل حل ہو سکتی ہے، اس راستے سے بھی انسان کی مشکلات کو حل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے معنی ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اگر انسان اس دنیا کی مشکلات کو حل کرنا چاہتا ہے تو حسین ابن علی کے دروازے پر اگر جھکاؤ اختیار کرے گا تو حسین ابن علی اس کی مشکلات کو حل کریں گے۔ اور اگر انسان اس دنیا سے ہٹ کے اپنی ایسی لا ینحل مشکلات، اپنی علمی مشکلات، اپنی فکری مشکلات، اپنی عقیدتی مشکلات کے حل کے لیے اگر سید الشہداء کے دروازے پر آئے گا تو سید الشہداء ایسے اس کی مشکل کو حل کریں گے جس کا اس کو وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ یہاں سے میری مشکل امام حسین حل کر سکتے تھے۔ لہٰذا ان مجالس عزا کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ آغاز مجلس عزا سے، زیارت عاشورہ، تلاوت کلام الہی سے، آخری یا حسین تک، ان تمام مجالس عزا میں انسان شریک ہونے کی کوشش کرے، وقت پر آنے کی کوشش کرے، امام حسین علیہ السلام سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام اس کے اوپر کیا عنایت کرتے ہیں اور کیا عطا کرتے ہیں۔ ایک خاص عنایت امام حسین سے حاصل کرنے کے لیے انسان آئے، اور حضرات اہل بیت علیہم السلام نحن سفن النجات، ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں۔ خداوند متعال نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے اوصیاء کو بھیجا تاکہ انسان کو ہدایت دے، انسان کو کمال عطا کرے، انسان کو بلندیوں کی طرف لے جائے، انسان کو پرواز عطا کرے، انسان کو وہ معنوی سفر کروائے، انسان کو وہ معنوی قرب جو خداوند متعال کا ہے اس مقام تک انسان کو لے جایا جائے۔ تو نحن سفن النجات، یہ تمام انبیاء کے اوصیاء نجات کی کشتیاں ہیں۔ رسول خدا
حضرت خاتم الانبیاء کے تمام اوصیاء نجات کی کشتیاں ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اسرعھا، حسین ابن علی کی کشتی سب سے زیادہ سریع، سب سے زیادہ تیز اور سب سے زیادہ غریق کو نجات دینے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ مطالب جو بس اوقات سنتے ہیں، بس اوقات پڑھتے ہیں، بس اوقات ہمارے ذہن سے عبور کرتے ہیں اور ہم ایک معضل میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ایک مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ نہیں معلوم یہ باتیں جو کی جاتی ہیں یہ باتیں کس نوعیت کی ہیں۔ حتیٰ بعض اوقات انسان ایسی احادیث کی جب قراءت کرتا ہے تو انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث کیا کہنا چاہتی ہے۔ لیکن اگر انسان حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے توسل کرے، ان سے اس حدیث کا معنی سمجھے، تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو انسان کو اس حدیث کا، اس مطلب کا معنی سمجھائیں گی، انسان اگر توسل کرے تو۔ لہٰذا دیکھیں ہم ان مطالب اور ان معارف میں بطور معمول انسان جب کسی مطلب سے رابطہ کرتا ہے، کسی مطلب کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو بعض مطالب ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان سمجھتا ہے اسے اپنی زبان سے بیان بھی کر سکتا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچا سکتا ہے، یعنی خود سمجھ بھی رہا ہے، دوسروں کو اپنا ما فی الضمیر منتقل بھی کر دیتا ہے، سمجھا بھی دیتا ہے۔ بعض مطالب ایسے ہیں کہ جو انسان سمجھتا ہے لیکن انہیں بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اور بعض مطالب اور حقائق ایسے ہیں جسے نہ انسان سمجھتا ہے نہ جسے بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس تیسری قسم کے مطالب کو حل کرنے کے لیے انسان کو توسل کی ضرورت ہے۔ یہ وہی مطالب ہیں کہ جن کے لیے جب علماء کو مشکل آتی تھی تو حضرت معصومہ سے توسل کرتے تھے اور جا کر 2 رکعت نوافل ادا کرتے تھے اور جا کر ان کی مشکل وہاں پر حل ہو جاتی تھی، کہ یہ عادی راستوں سے، طرق سے یہ مطالب ہمارے لیے قابل حل نہیں تھے، قابل فہم نہیں تھے۔ وہ ایک مشہور سا جملہ ہے فیلسوف عظیم الشان علامہ تقی جعفری کا، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں کبھی گفتگو کرتا ہوں، کبھی درس دیتا ہوں، تو اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ ابتدائی کا ایسا ہے کہ آپ بھی سمجھ رہے ہو، مجھے بھی معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد 15 منٹ ایسے آئیں گے جس میں مجھے تو معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد 15 منٹ ایسے آئیں گے جس میں نہ مجھے خود پتہ چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور نہ مخاطبین کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہماری یہ مجلس اعضاء ایسی تو نہیں ہے گئی۔ امام حسین علیہ السلام بآواز بلندتر صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ آباد، مردہ آباد، یا علی حیدر، محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آتے ہیں مطلب کی طرف، اصلی مطلب کی طرف۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، تمام مراحل کو عبور کیا، جبرائیل ساتھ ہیں، لے کر جا رہے ہیں، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان۔ ایک مقام ایسا آیا کہ اب جبرائیل نے کہا کہ یہاں سے میرا آگے سفر نہیں ہے، یہ سفر آگے آپ نے طے کرنا ہے۔ اور رسول خدا جبرائیل کو چھوڑ کر آگے قدم بڑھایا اور اپنے سفر کا آگے آغاز کیا، اور اس مقام پر پہنچے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا۔ اس مقام پر رسول خدا کہتے ہیں کہ جب میں نے عرش کی جبین پر دیکھا تو وہاں تحریر تھا ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ جو اس چراغ سے ہدایت لے لے اس کو بھی نجات مل جائے گی، اور جو اس نجات کی کشتی پر سوار ہو جائے، کہیں بھنور میں، کہیں گرفتاری میں، کہیں مشکلات میں پھنسا ہوا تھا، اس کشتی پر سوار ہو جائے، اسے بھی نجات مل جائے گی حسین ابن علی کی بدولت۔ لہٰذا جب معارف اور مطالب دیکھتے ہیں
تو ہمارے پاس بعض مطالب اور معارف ایسے آتے ہیں کہ جس میں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. کیسے عرش کی جبین پر لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، یہ کیسے لکھا ہوا ہے وہاں پر؟ وہاں کوئی اور جملہ کیوں نہیں لکھا ہوا؟ کسی اور ہستی کی شان میں کیوں نہیں لکھا ہوا؟ خود خداوند متعال کی عظمت کے بارے میں کچھ ایسا کیوں نہیں لکھا ہوا؟ تو یہ وہ مطالب ہیں کہ جن تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنے باطن کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متصل کرنا ہوگا، تاکہ انسان ان سے اس مطلب کو دریافت کر سکے، اخذ کر سکے کہ امام حسین کیسے انسان غریق کو نجات عطا کرتے ہیں اور کیسے انسان غریق کو سعادت مند کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ من بقا او ابقا او تباقا وجبت لہ الجنہ، روئے گا، رلائے گا، رونے کی کیفیت بنا لے گا، اس پر جنت واجب ہے. کیسے؟ نہیں، یہاں سمجھ نہیں آنے والی بات. لیکن ایسے متعدد مطالب حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل ہیں کہ جو اس کی تائید کرتے ہیں کہ واقعاً حسین ابن علی ایسے انسان کو سعادت بخشتے ہیں کہ جس انسان کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. انسان گنہگار، ایسا گنہگار کہ جس نے اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل انجام دیا ہی نہیں سوائے امام حسین سے توسل کے، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے نجات عطا کی، اسے بلندیوں تک پہنچایا، اسے اس مقام تک پہنچایا کہ جہاں انسان عادی راستے سے نہیں پہنچ سکتا تھا. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، جہاں انسان دوسری نورانی احادیث کو جب اس حدیث کے ساتھ ضمیمہ کرتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ ایسے ممکن نہیں ہے. لیکن حسین ابن علی کے فرش عزا پر آنے والے اور حسین ابن علی سے رابطہ کرنے والوں کو حسین ابن علی ایسے نجات عطا کرتے ہیں اپنی کشتی پر سوار کر کے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. اور پھر حسین ابن علی کو خداوند متعال نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ حضرت موسیٰ ابن عمران تشریف لاتے ہیں حسین ابن علی کی زیارت کے لیے، اور وہ مشہور روایت اور مشہور جملہ کہ جسے حسین بنت ابی حمزہ ثمالی نے نقل کیا، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے گراں قدر صحابی، کہتے ہیں کہ آل مروان کے دور حکومت میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت پر پابندی تھی، کوئی نہیں جا سکتا تھا. میں رات کی تاریکی میں امام حسین کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتا ہوں اور چھپتا چھپاتا تاریکیوں میں ہوتا ہوا جب میں کربلا پہنچتا ہوں اور حائر حسینی میں داخل ہونا چاہتا ہوں کہ میرے سینے پر ایک شخص ہاتھ رکھ کے مجھے پیچھے کو دھکیلتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کی رات کسی بشر اور جن کو اس حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. تعجب کرتا ہے کہ یہ کون ہے، واپس چلا جاتا ہے. پھر کچھ دیر کے بعد آتا ہے، کچھ وقت گزارنے کے بعد پھر جب حائر حسینی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پھر اسے دھکیل دیا جاتا ہے کہ نہیں، آج کی رات کوئی حائر حسینی میں داخل نہیں ہو سکتا. تعجب سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے جو مجھے روکنے والا ہے، تو کون ہے جو تو مجھے منع کر رہا ہے، اور کس لیے منع کر رہا ہے، میں کیوں حسین ابن علی کے حرم میں داخل نہیں ہو سکتا؟ تو کہا میں اس حرم پر معمور فرشتہ ہوں، اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں اس حرم کی حفاظت کروں اور اس حرم کی ڈیوٹی کو انجام دوں. آج موسیٰ ابن عمران اللہ سے اجازت لے کر 70,000 فرشتوں کے ساتھ حسین ابن علی کی زیارت کے لیے آئے ہیں تاکہ اس حرم میں بیتوتہ کریں. آج یہاں کسی اور کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. یہ وہ ہستی ہیں امام حسین ابن علی، اور وہ منفرد مقام رکھتے ہیں کہ جن کی زیارت کے لیے مشتاق ہیں عرشی فرشتے جو وہاں سے آتے ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے. اور بس اوقات امام حسین کی زیارت کی اگر طلب ہو تو امام حسین کو عرش پر بلا لیا جاتا ہے. وہ مشہور واقعہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہیں، گھر کے کام انجام دے رہی ہیں کہ نگاہ
ڈالتی ہیں کہ گہوارے میں حضرت سید الشہداء موجود نہیں ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں کہ امام حسین کہاں جا سکتے ہیں، گھر میں تلاش کیا موجود نہیں ہیں، روتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے آہ و بکا کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، خبر دیتی ہیں کہ امام حسین اپنے گہوارے میں نہیں ہے۔ رسول خدا بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسے میں جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور آ کر خبر دیتے ہیں کہ آج فرشتوں نے ارادہ کیا تھا امام حسین کی زیارت کا، تو خداوند متعال نے جبرائیل کی ذمہ داری لگائی ہے کہ فرشتوں کو بھیجنے کی بجائے حسین کو عرش پر بلا لیا جائے اور حسین کی یہاں زیارت کروائی جائے۔ تو حسین کو میں وہاں لے گیا ہوں، لہٰذا نگران نہیں ہوں۔ تو امام حسین نے ایک دفعہ صعود کیا، بلندی اختیار کی اور عرش پر ایک یہ سفر کیا، اور ایک دوسرا سفر امام حسین علیہ السلام نے وہ کیا کہ میدان کربلا میں جب امام حسین عالی مقام باقاعدہ اشقیاء کے خلاف خداوند متعال کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے اس قدر بلند ہوئے کہ پھر اس ہاتف غیبی کو ندا دینی پڑی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ امام حسین کا دوسرا صعود اور بلندی۔ تو ایسی شخصیت کہ جو اس بلندی پر پہنچی ہو کہ جس نے خداوند متعال کے پرچم کو اس قدر بلند کیا ہو کہ جو اسلام محمدی تھا، علوی تھا، وہ اسلام حسینی بند کے قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید رہے گا۔ وہ حسین ابن علی ہدایت کا چراغ، وہ حسین ابن علی نجات کی کشتی ہیں۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ امام حسین علیہ السلام کی عزا اور مصیبت میں کیسے عزادار ہوا جاتا ہے، اگر سیکھنا ہے تو حضرت ام سلمہ کی وہ روایت دیکھی جائے جو ام سلمہ سے بھی موجود ہے اور ابن عباس سے بھی موجود ہے کہ مدینہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے گھر سے عزاداری کی آواز بلند ہوئی۔ اہل مدینہ نے اجتماع کیا کہ جائیں جا کر پوچھتے ہیں ابن عباس سے یا ام المؤمنین ام سلمہ سے کہ کیا ماجرا ہوا۔ تو کہا عالم رؤیا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور ایک ایسی کیفیت میں زیارت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر امامہ موجود نہیں ہے، بال پریشان ہیں، تمام جسم کے اوپر خاک کربلا موجود ہیں، پیروں میں نعلین موجود نہیں ہیں۔ اور ایسے میں امام حسین علیہ السلام کی خون سے بھری ہوئی اس شیشی کو دکھاتے ہیں اور ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اس قارورہ کو، اس شیشی کو حسین ابن علی کے خون سے بھر کے میں عرش پر لے جاؤں، اور پھر عرش معلیٰ پر یہ حسین ابن علی کا خون موجود ہو جس سے عرش الہی پر لرزہ طاری رہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ وہ مطالب ہیں، یہ وہ معارف ہیں کہ جنہیں سمجھنے کے لیے انسان کو باطنی طور پر طہارت کی ضرورت ہے، باطنی طور پر انسان کو اہل بیت علیہ السلام سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو مصباح ہدا کو لے کر باقاعدہ ان مطالب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کشتی نجات پر بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان ان نایاب مطالب کو اور معارف کو سمجھ سکے کہ یہ ہستیاں کیا کہنا چاہتی ہیں، یہ ہستیاں کون سا پیغام دینا چاہتی ہیں، کہ امام حسین عالی مقام کی عزا کے لیے انسان اس حد تک چلا جائے کہ سرور انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی جس کے سر پہ امامہ موجود نہیں، جس کے پیراہن پر اور جسم اطہر پر کربلا کی خاک موجود ہے، جو حسین ابن علی کی عزا کی اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ اگر امت چاہتی ہے حسین ابن علی کے لیے فرش عزا بچھائے تو انداز عزا یہ ہے کہ مجھ رسول کی اتباع کرتے ہوئے اس انداز میں حسین ابن علی کے لیے عزاداری کی جائے۔
اس انداز میں حسین ابن علی کے لیے گریہ ازاری کی جائے اور ان مجالس عزا کو اہمیت دی جائے۔ لہٰذا امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان یوم الحسین اقرح جفوننا واسبل دموعنا، کہ امام حسین علیہ السلام کے روز شہادت کی بدولت ہماری پلکیں زخمی ہو چکی ہیں، اس قدر عزاداری کی جاتی ہے اور اس قدر گریہ ازاری کی جاتی ہے امام حسین کے لیے کہ یہ پلکیں زخمی ہو چکی ہیں۔ اسبل دموعنا، ہمارے آنسو جاری ہیں امام حسین کے لیے، پیوستہ جاری ہیں امام حسین کے لیے، اور امام حسین کی عزا میں اس قدر مصروف ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یا ابن الشبیب ان کنت باقیا لشیء، اے ابن شبیب اگر کسی چیز پر گریہ کرنا چاہو، زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں، پریشانیاں پیش آتی ہیں، حوادث پیش آتے ہیں، انسان کا دل کرتا ہے کہ ان مشکلات میں، ان پریشانیوں میں انسان گریہ ازاری کرے، انسان عزاداری کرے۔ تو ابن شبیب اگر ایسا من ہو تو میرے جد حسین ابن علی پر گریہ کرنا، حسین ابن علی پر عزاداری کرنا، وہ حسین ابن علی کہ جس کا مقدمہ پیش کرنے کے لیے فاطمہ زہرا روز محشر حاضر ہوں گی، باقاعدہ فرشتے صدا دیں گے کہ یا اہل المحشر یا اہل الجم غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اپنی پلکوں کو جھکا دو، اپنے سروں کو جھکا دو، آج فاطمہ محشر میں آئی ہے، آج فاطمہ اس پل صراط سے گزرنا چاہتی ہے، فاطمہ کے ہاتھوں میں ایک پیراہن، ایک قمیص ہوگی جو خون سے آلودہ ہوگی، اور وہاں حسین ابن علی کا مقدمہ پیش کرے گی فاطمہ، لیکن خود فاطمہ کا مقدمہ کون پیش کرے؟ خود فاطمہ کی مظلومیت کو کون اجاگر کرے؟ اللہ کا حبیب فاطمہ زہرا کو دیکھ کر گریہ ازاری کرتا ہے۔ ام المومنین پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فاطمہ کو دیکھ کر کیوں گریہ ازاری کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں اپنے بعد فاطمہ پر آنے والے مصائب کو دیکھ رہا ہوں، وہ وقت آئے گا جب اس مخدرہ کی عصمت کو، اس کی حرمت کو، اس کے تقدس کو، اس کے دروازے کی عظمت کو پامال کیا جائے گا، وہ وقت آئے گا جب اس کے دروازے کی حرمت کا احترام نہیں ہوگا، وہ دروازہ جس پر اللہ کے نبی 7 ماہ تک آیے تطہیر کی تلاوت کرتے رہے، بتاتے رہے یہ وہ دروازہ ہے جو فاطمہ زہرا کا دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے جو اہل بیت کا دروازہ ہے، لیکن امت نے اس دروازے کا احترام نہ کیا، اسی دروازے پر آگ لے کر آئے، اسی دروازے کو نظر آتش کیا، معلوم تھا اس دروازے کے پیچھے فاطمہ ہے، لیکن دروازے کو فاطمہ پر گرایا۔ رسول خدا فرماتے ہیں میری یہ امت محسن کو اور فاطمہ کے جنین کو شہید کرے گی، اس کی پسلیوں کو توڑ دے گی، وہ مصائب جان کر اور وہ مصائب کی طرف توجہ کر کے اللہ کے حبیب گریہ کرتے ہیں، اور وہ وقت آتا ہے جب امیر المؤمنین صحن خانہ میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں، فاطمہ زہرا جلدی نماز کو ختم کر کے اپنے بستر کی طرف جاتی ہیں، چونکہ اس کرب کو، اس مصیبت کو، اس مشکل کو ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی کہ علی کو معلوم نہ ہو جائے کہ فاطمہ تو دعا کے لیے بھی ہاتھ بلند نہیں کر سکتی، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، اور جب فاطمہ زہرا کو غسل دیتے ہیں تو اسما سے کہتے ہیں آہستہ رو، آہستہ رو، کہیں کسی کو معلوم نہ ہو جائے
جائے کہ حبیبہ نبی اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن وہ وقت آتا ہے کہ خود علی مرتضیٰ دھاڑے مار کے روتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے علی کیا ہوا؟ آپ تو ہمیں روک رہے تھے، آپ تو ہمیں منع کر رہے تھے، کیا ہوا کہ اب آپ رونے لگے؟ کہا اسماء یا فاطمہ کی پسلیاں مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں بتایا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں اور وہ بیت علی میں علی کی خدمت کر رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔